جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے براڈ کاسٹ جو لائیو ٹرانسمیشن تھی وہ انٹرپٹ ہو گئی ہے. تکلیف کے لیے آپ سے معذرت خواہیں. بس اس سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ تنظیموں کے حوالے سے کہ گجرخان جیسے میں نے مختلف احباب سے درخواست کی تو انہوں نے بڑی محبت فرمائی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کسی کی وسیلہ بنیں. آپ کے ظاہر ایک بات ہے دوست احباب جاننے والے ہیں آپ کی عزت کرنے والے ہیں. جیسے میں ان دنوں بیماری کی وجہ سے کچھ مسائل جب شروع میں ہوئے تو میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا اور ادھر ہی اسلام آباد میں تھا. تو آپ سے درخواست کی, کچھ اور دوست احباب سے درخواست کی, تو وہ ان کے لیے سلسلے جو ہیں وہ چل پڑے. میرے بہت محترم دوست ہیں ڈاکٹر شعیب خان صاحب جو لیپروسکوپک سرجن ہیں الشفا ہاسپٹل سے, وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کافی احباب موجود ہیں تاکہ ان کی محبتیں اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ ساتھ. پٹھوار دردی کے ہمارے سربراہ ہیں جی ندیم خان صاحب جرمنی میں, وہ بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کافی مختلف جگہ پہ لنکس وغیرہ اور پروگرام کی شیئرنگ کے لیے بھی بڑا کام. جی بالکل, ندیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب نظامی صاحب, ملک حمزہ طارق صاحب. ندیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی بے شک آپ کا شکریہ جی. ملک حمزہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ سلامت رکھے, بہت شکریہ جناب. راجہ یاسر بنگیال صاحب, رضوان حیدر صاحب, عثمان ستی صاحب, قمر صاحب دیکھ رہے ہیں جی گجرخان سے, قمر صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں جی, بڑے ہیں. فرحات مجید صاحب, سید اظہر کاظمی صاحب دیکھ رہے ہیں جی پاکستان کے معروف نعت خواں ہیں جی ماشاءاللہ. بے شک جی. ضیاء راشد صاحب گجرخان سے دیکھ رہے ہیں جی, ویلفیئر کا بڑا کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل, ینگ ویلفیئر سوسائٹی گجرخان ملا افز آباد والے, جی جی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی. شاہ جی اس حوالے سے جب بھی گجر خان کا نام آتا ہے ویلفیئر کے حوالے سے وہ ایک الگ داستان ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور تاریخ رقم ہوتی ہے. جب بھی کوئی بھی ایسی ناگہانی صورت آ جاتی ہے, کوئی بھی ایسی مشکل گھڑی آ جاتی ہے, گجر خان کے لوگ پیچھے نہیں رہتے. تو عید آ گئی ہے, عید آ رہی ہے, یعنی کہ چند دن کے فاصلے پر دیکھا ہے میں نے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بازاروں میں انتہا کا رش ہے اور لوگ اس کو مذاق سمجھے ہوئے ہیں, اس وائرس کو مذاق سمجھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ کس طرح احتیاطی تدابیر؟ خریداری ضروری ہے, آپ نے کپڑے لینے, جوتے لینے, آپ 1.5-2 مہینے سے لاک ڈاؤن میں تھے, آپ کی احساس وہ جو آپ کی تکلیف ہے اس کو سمجھ سکتا ہے ہر بندہ, لیکن خریداری سے ضروری اپنی جان کی حفاظت ہے. جی بالکل. تو اس حوالے سے کیا آپ پیغام دیں؟ اصل میں محترم مسئلہ ہمارا یہ کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی اور ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیا, حکومت, اپوزیشن, لیڈر, سوشل میڈیا, انہوں نے تقسیم کر دیا. جیسے حکومت کے اگر سندھ میں جو لوگ ہیں حکومتی, وہ کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے جی. اور پنجاب کی جو حکومتی پارٹی ہے وہ کہتی ہے جی لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اپوزیشن جو ہے اگر سندھ میں حکومت ہے اپوزیشن کی تو وہ لاک ڈاؤن کرا رہی ہے, دوسری طرف اپوزیشن لاک ڈاؤن بند کروا رہی ہے. تو ہماری سوچیں اور ہمارا جو احساس ذمہ داری ہے, ہماری جو فرض ہے, وہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے. اگر سب سے بہتر جو کام تھا, ہم تو کہہ سکتے ہیں ظاہری بات ہے حکومت کے پاس اور اپوزیشن کے پاس بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں. تو یہ جب کرونا وائرس کا شکار جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا اور یہ وائرس پھیلا پاکستان میں اور ہاسپٹل اور دیگر جو ہے, اس وقت حکومت کو سب سے پہلے آرگنائزڈ ہو کے, منظم ہو کے, پازیٹیو ہو کے, مثبت ہو کے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو بلاتی, تمام جتنی پارٹیاں ہیں ان کا اجلاس کرتی. بے شک وہ آپ ایک سوشل میڈیا پہ لائیو اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ اکٹھے کرتے, اس کو کہتے کہ جی جب تک کرونا وائرس کا آفت ہے ہمارے پاکستان میں تب تک ہم سیاست نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہم سب نے مل کے, کیونکہ یہ حکومت اور اپوزیشن کا وائرس تو نہیں ہے نہ کسی اور سیاسی پارٹی کا ہے, مذہبی پارٹی کا ہے یا فرقہ واریت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے تھا, حکومت کو یہ چاہیے تھا, اپوزیشن کو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس بات پہ ایک اکٹھے ہو جاتے اور کہتے کہ جی ہم سب نے مل کے, جیسے آپ دیکھیں زلزلہ آیا, سیلاب آیا, جنگیں ہوئیں یا کوئی بھی مسئلہ ہوا, اس وقت قوم کی سوچ جو ہے وہ ایک ہو جاتی تھی, اجتماعی مفادات پہ ہم سوچتے تھے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اجتماعی مفادات کو ختم کر کے
گالم گلوچ کی سیاست کو، گالم گلوچ کی دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک بندہ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا اور کہہ رہا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے، دوسرا میں نے یہ کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے. دیکھیں آپ جیسے مذہبی ہے تو اشتعال ایک پارٹی کہتی ہے جی ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کیسے یہ مذہبی فریضہ سر انجام دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں ہمیں کون منع کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں ملک میں تو پھر نفرتیں ہوتی ہیں، عدم برداشت ہوتا ہے، غیر ذمہ داری کا سامنا ہوتا ہے. تو ہمیں اس وقت جو یہ کہ ہم قوم بن کے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں، اس کی قوم بن کر اس کا تربیت کریں جی. یہ بہت ضروری ہے اس وقت. ناظرین کرام آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. یہ خریداری، یہ جو آپ خریداری کر رہے ہیں، یہ آپ کا اگر سانس بند ہو گئی تو اس سب نے یہیں پہ رہ جانا ہے. ہم تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک آواز پہنچا سکتے ہیں، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری. آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں. میں یہاں آپ کو نا ایک بڑی خاص بات بتاتا ہوں. یہ پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن کا تھوڑا سا نرمی ہوئی تو عید کے لیے میں کیا منظور ہوتا ہے، میں گیا تو عمران کلاس پہ نوید طاہر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی عید کے نا 2 جوڑے مجھے دے دیں. تو میں نے وہ جوڑے لیے اور ٹیلر اسلیم اس کو دیا. میں نے کہا یار یہ اپنے کپڑے بنانے ہیں تو جب دل ہے بنا دینا. دوسرے دن میں نے سلیم کو فون کیا، میں نے کہا یار آپ نے ایسا کرنا کہ وہ بٹن ذرا اچھے سے ہوں اور کالر اس طرح ہوں، کافی اس طرح بنے ہو. تو آگے سے وہ مجھے بولا کہتا ہے شاہ جی میں معذرت خواہ ہوں، کل میں گیا ہوں تو میں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کرایا ہے تو وہ جو ہے وہ پازیٹیو نکل آیا ہے. ٹھیک ہے تو میں تو گھر میں جو ہے وہ اب دیکھیں میں نے کیا سوچا ہوا تھا کیا. تو اسی طرح یہ اللہ کے کو تو پتہ نہیں ہوتا، یا آپ کو 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، احساس ذمہ داری ہے یہ چیز ہے. تو اگر جائیں بھی آپ دیکھیں جائیں، جیسے آپ کو پتہ ہے میرا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو میں نے باقاعدہ گلوز رکھے ہوئے ہیں، ماسک رکھا ہوا ہے. کئی دفعہ میں اگر کسی ایسے رشڈ ایریا میں جاؤں تو میں سر پہ باقاعدہ وہ ایک کیپ ہے جو ہے وہ میں پہن کے جاتا ہوں تاکہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اگر میں گجرہان یا کدھر گیا ہوں تو فوری طور پہ ہاتھ دھوتا ہوں، واش روم جاتے ہیں. باقی نماز وضو تو وہ ایک الگ سلسلہ ہے. اگر یہاں اپنے تک ہے نا، یہ تو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے کہ آپ یہ ساری حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے کسی جگہ پر جائیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. کیونکہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے. ڈینگی وائرس آپ نے سنا ہوگا، ڈینگی جو وبا تھی وہ مچھر نظر آتا تھا آپ کو، وہ جہاں پر اس کا لاروا ہوتا تھا نظر آتا تھا. یہ کرونا وائرس ایسی وبا ہے، یہ نظر نہیں آتی. یہ جب انسان کو لگ جاتی ہے، اس کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کرونا وائرس ہو گیا ہے اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہمارا پیغام ہے جی. سید عالم عمران صاحب بھی یہی پیغام دے رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے. آج ہم نے خصوصی طور پر اہتمام کیا کہ اس حوالے سے پیغام دیں کہ 5 دن رہ گئے عید کو، 5 دن رہ گئے یا 4 دن رہ گئے، تو عید کی خریداری ضرور کریں لیکن اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، انسانیت کا خیال رکھیں. آپ کے ساتھ جو بندہ ہاتھ ملا رہا ہے اس کا خیال کریں اور اپنے آپ کو بھی خیال کریں، اپنی بھی حفاظت کریں اور سامنے والے کی بھی حفاظت کریں. آپ منہ سے بھی سلام کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گلے ملنا ہے تو آپ کا سلام ہوگا، آپ نے ہاتھ ملانا ہے تو آپ کا سلام ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنی فیملی کا خیال کریں. اگر آپ کسی فیملی کے سربراہ ہیں، آپ کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں کی عیدی کون اکٹھی کرے گا؟ آپ کے بچوں کے کپڑے کون لے گا؟ آپ کے بچوں کے جو لوازمات ہیں وہ کون پورے کرے گا؟ آپ خود اس طرح سے ذمہ داری پیدا کریں اور خود ذمہ دار ہونے کا، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. بڑھتے ہیں شاہ جی آپ کی جانب. آپ نامور شاعر ہیں، پٹھواری کے حوالے سے بھی اور اردو کے حوالے سے بھی آپ نے مختلف زبانوں میں جو ہے اپنے قلم کا استعمال کیا. اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں آپ سے کہ آپ نے جو نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے، اس کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں. جی بہت شکریہ جی. اور میری ایک نعت ہے جو مجھے بےحد پسند ہے، اور میں جب یہ کسی محفل میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ محترم خلق محمد کے کرینے سے ہوئی. سبحان اللہ. محترم خلق محمد کے کرینے سے ہوئی، آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی. واہ واہ. محترم خلق محمد کے کرینے سے ہوئی، آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی، اور آپ کے قدموں میں سر رکھا تو رتبہ پایا.
آپ کے قدموں میں آپ کے قدموں میں سر رکھا تو رتبہ پایا، سر بلندی جو ہوئی وہ اسی زینے سے ہوئی. سبحان آپ کے قدموں میں سر رکھا تو رتبہ پایا، سر بلندی جو ہوئی وہ اسی زینے سے ہوئی. اور آپ کے گھر نے جہاں بھر میں اجالا بانٹا، آپ کے گھر نے جہاں بھر میں اجالا بانٹا، روشنی آپ کے ایک ایک نگینے سے ہوئی. سبحان اللہ. آپ کے گھر نے جہاں بھر میں اجالا بانٹا، روشنی آپ کے ایک ایک نگینے سے ہوئی. اور کیا سے کیا گوہرے خوش رنگ زمانے کو ملا، کیا سے کیا گوہرے خوش رنگ زمانے کو ملا، پرورش دہر کی آقا کے خزینے سے ہوئی. سبحان اللہ. کیا سے کیا گوہرے خوش رنگ زمانے کو ملا، پرورش دہر کی آقا کے خزینے سے ہوئی. اور آل عمران زباں گنگ تھی پہلے پہلے، آل عمران زباں گنگ تھی پہلے پہلے، یہ رواں جام ولا آپ کا پینے سے ہوئی. آل عمران زباں گنگ تھی پہلے پہلے، یہ رواں جام ولا آپ کا پینے سے ہوئی. اور آل عمران سرے بارے معاصی سب کی، آل عمران سرے بارے معاصی سب کی، پار لگنے کی سبیل آل سفینے سے ہوئی. آل عمران سرے بارے معاصی سب کی، پار لگنے کی سبیل آل سفینے سے ہوئی. محترم خلق محمد کے قرینے سے ہوئی، آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی. واہ واہ واہ، کیا خوب شاہ جی. محترم خلق محمد کے قرینے سے ہوئی، آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی. کیونکہ مدینے والے کی آمد سے پہلے آدمی کو آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. جو بڑے بڑے قبیلوں والے تھے وہ کسی نیچی ذات کے بندے کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اور یہی بات ہے کہ آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی، آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی. اس وقت ہم نے لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں جی ایم احسان علی، عمان اختر صاحب، راجہ قاسم منہاس صاحب، ملک حمزہ، طارق صاحب، رضوان حیدر صاحب ہیں جی، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. حافظ قرآن ہے، آپ کا شکریہ جی. پٹھواری میں نعت کے کچھ اشعار سنا دیں پلیز سید آل عمران. ملک حمزہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں جی، بہت شکریہ جی. انشاءاللہ عزیز شامل کرتے ہیں. طارق حاجی صاحب، حیدر علی صاحب، ماشاءاللہ جی. فخر پٹھوار، شان گجر خان، بابا سید آل عمران شاہ جی، آپ کا شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ. جناب ندیم خان صاحب، نادر سلطان صاحب، نعیم عابد صاحب کہہ رہے ہیں جی شاہ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں K2 پر، ماشاءاللہ. واہ جی واہ، کیا بات ہے. عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں جی. رانا تسلیم صاحب ہمارے مستقل ناظرین میں شمار کیے جاتے ہیں جی، بہت باذوق شخصیت ہیں جی، اور جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے. اب کس علاقے سے ہے یہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا جی، مجھے بھول گیا ہے کہ کس علاقے سے ہے. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آسم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے جی، شکر الحمدللہ. رانا تسلیم صاحب کہہ رہے ہیں جی ویری گڈ میسج، بہت شکریہ جناب. ندیم خان صاحب، چودھری ناصر صاحب السلام علیکم. ندیم خان صاحب چودھری ناصر صاحب کو، نثار صاحب کو سلام دے رہے ہیں جی. نثار صاحب کو سلام دے رہے ہیں جی. ملک خالد وارسی صاحب دیکھ رہے ہیں جی انگلینڈ سے جی. یہ ہمارے بڑے محترم جرنلسٹ ہیں جی، جرنلسٹ ہیں، اور گجرہان سے ان کا تعلق ہے، اور گلاسکو ہوتے ہیں، گلاسکو ہوتے ہیں جی جی. رضوان حیدر صاحب، نادر سلطان صاحب، ندیم خان صاحب دوبارہ شامل ہوئے. عرفان شوکت صاحب سلام دے رہے ہیں جی. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب. حمزہ فاروق صاحب دیکھ رہے ہیں جی اس وقت. ہمیں آپ تمام احباب سے گزارش ہے جی جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں آپ اسے اپنی آئی ڈی پر شیئر کیجئے، کسی پیج کے ایڈمن ہے وہاں شیئر کیجئے، واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک شیئر کیجئے تاکہ دیگر احباب بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکیں. عرفان شوکت صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوب جناب. سید آل عمران شاہ صاحب بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا. عرفان شوکت صاحب سعودی عرب آف جھنڈا گجر خان جی، بہت شکریہ جناب. گجر خان کے لوگ جہاں بستے ہیں وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں جی ماشاءاللہ. حمزہ فاروق صاحب، رانا تسلیم صاحب، ندیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی، ندیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی جرمنی سے گروپوں میں شیئر کریں دوستو جی. جی بالکل، یہ گروپس میں شیئر کریں جی اس کو. بہت شکریہ جناب. رانا تسلیم فرام لودھرا جی، لودھرا سے تعلق رکھتے ہیں جی، اور ہمارے ٹرانسمیشن کے مستقل جو ہیں وہ قاری ہیں، مستقل ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. قاضی اجاز صاحب دیکھ رہے ہیں جی گجر خان سے جناب. اور ملک خالد واسی صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا پسندیدہ ترین شعر شاہ جی. کون سا پسندیدہ ترین ان کا شعر ہے جی؟ آپ نے جو پڑھا ہے وہ ان کا پسندیدہ ترین ہوگا. تو چودھری نثار صاحب، حیدر علی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم بھی مستقل ہیں جی. بالکل جی آپ بھی مستقل ہیں، آپ محبت کرنے والوں میں شامل ہیں جی. مرزا ندیم صاحب دیکھ رہے ہیں جی
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, इस वीडियो को शेयर करें। मैं नदीम खान साहब आपको कह रहे हैं, और मैं भी आपको मैसेज दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये एक मैसेज है, एक मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं तमाम अहबाब तक, जितने अहबाब इस वक्त देख रहे हैं और जितने इसके बाद देखेंगे, कि अपना ख्याल रखिए, अपने करीबी दोस्तों का ख्याल रखिए। और हम आले इमरान शाह साहब के साथ गपशप लगा रहे हैं आज। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी सही क्लियर आ रहा है, कोई इशू नहीं, कोई लाइट का मसला आ गया जी। चलें, अल्लाह खैर करेगा। वो कहते हैं ना, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। इससे पहले लाइव ट्रांसमिशन हमारी इंटरप्ट होगी, किसी वजह से कोई नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, तो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमारे चेहरे आपको वाज़ेह दिखाई दे रहे होंगे और हमारी आवाज़ भी यकीनन आप तक पहुंच रही होगी। आप अपने कमेंट से अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। शाह साहब से गुजारिश करते हैं कोई दीगर कोई कलाम आप सुनाना चाहें हमारे नाजरीन को। जी, मैं चाह रहा था, क्योंकि किसी दोस्त ने फरमाइश की है, जी जी, तो मैं अपने बुक शेल्फ से जी जी आप बुक उठा लें। जनाब सैयद आले इमरान साहब जो मुख्तलिफ किताबों के मुसन्नफ़ हैं, और इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकता होता, अभी लाइव ट्रांसमिशन में न चल रही होती, मैं आपको ऑन कैमरा इनकी किताबें दिखाता, इनका तारफ़ कराता। बहुत कमाल की शख्सियतें, और ख़ित्ता पठवार के हवाले से जो इनका काम है, आप हॉलैंड, नॉर्वे, इसके अलावा दीगर कई ममालिक के विज़िट कर चुके हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो इनको इस हवाले से दावत देते हैं कि ये पठवारी कल्चर के फ़रोग का ज़रिया है, और ये पठवार का नाम लेने वाले हैं, ये पठवार की पहचान है, ये पठवार का फ़ख्र है। और इस हवाले से लोग जो हैं वो इन्हें बाज़ाब्ता दावत देते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि बाहर जो रहते हैं वो पठवारी सुनने के लिए तरसते हैं। वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं जर्मन बोली जाती है, कहीं पर कोई ज़ुबान बोली जाती है, कहीं अरबी बोली जाती है, कहीं फ़ारसी बोली जाती है। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर सुनने को तरस जाते हैं कि पठवारी में बात करने वाला हमारे साथ कोई हो, पठवारी शेर सुनाने वाला कोई हो। और शाह जी जो इंग्लैंड में अहबाब होते हैं वो यहाँ से स्पेशल शेरखानों को बुलाते हैं वहाँ पर, कि वो शेरखानी वहाँ पर कराते हैं और उनकी खिदमत करते हैं और महजूज होते हैं अपने कल्चर से। और ये हम आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि शाह साहब आपको अभी पठवारी के शेर भी सुनाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप महजूज होंगे। और आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि इस पोस्ट का जो लिंक है इस लाइव ट्रांसमिशन का, वो अपनी आईडी पर शेयर करेंगे, आपके दीगर दोस्त देख लेंगे, किसी पेज पर शेयर करेंगे तो उस पेज के जो फॉलोअर्स हैं वो देख लेंगे, व्हाट्सएप किसी ग्रुप में शेयर करेंगे तो उस ग्रुप में जितने अहबाब शामिल हैं, कोई ना कोई इस ट्रांसमिशन में जो शामिल होगा वो हुजूर का जिक्र, हुजूर की आल का जिक्र और रब का जिक्र सुनकर यकीनन आपके लिए भी सदका जारिया का बायस बनेगा और हमारे लिए भी सदका जारिया का बायस बनेगा। इसलिए इसको ग्रुप्स में शेयर करें, अपनी आईडी पर शेयर करें और लाजमी शेयर करें, और अपने कमेंट्स में हमें बताते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके क्या तसरात हैं। शाह साहब अपना कलाम पेश करेंगे जी। एक नात के चंद शेर हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पठवारी कलाम जो है वो एक ज़रा नए अंदाज में, तो एक नए अंदाज में आपके देखने वालों के लिए कि उसना कलमा सब तू ऊंचा, उसना सोना ना, सुभान अल्लाह। उसना कलमा सब तू ऊंचा, उसना सोना ना, उसने आस्ती त्रे आसानी ओ आखे तैखा। उसना कलमा सब तू ऊंचा, उसना सोना ना, उसने आस्ती त्रे आसानी ओ आखे तैखा। और कह उसने दर तू लब्बा गिरने विच ना अच्छा है, कह उसने दर तू लब्बा गिरने विच ना अच्छा है, उस हर वारी करम कमाया किसनी बां। क्या उसने दर्दू लब्बा गिरने विच ना अच्छा है, उस हर वारी करम कमाया किसनी बां। और जे पल्ले ईमान होवे तै गच्छा उसने कोल, जे पल्ले ईमान होवे तै गच्छा उसने कोल, इसरे केड़ा मुंह की नी कै उसने दरते जां। जे पल्ले ईमान होवे तै गच्छा उसने कोल, इसरे केड़ा मुंह की नी कै उसने दरते जां। और उस दरबारे गच्छा तै कुछ नातां पल्ले होन, उस दरबारे गच्छा तै कुछ नातां पल्ले होन, उन्हां ने पैरां विच बही कै सोहने शेर सुना। उस दरबारे गच्छा तै कुछ नातां पल्ले होन, उन्हां ने पैरां विच बही कै सोहने शेर सुना। और सब तुसा नी नजर शेर तुसा इसकी बड़ा समझो के उस
आले इमरान अस आले इमरान उसे ना दिता खाने अस आले इमरान उसे ना दिता खाने उसे असां आस्ती बहुएं इत्थै उ'ऐ इक ग्रां अस आले इमरान उसे ना दिता खाने असां आस्ती बहुएं इत्थै उ'ऐ इक ग्रां उसना कलमा सब तू ऊंचा उसना सोहना नां उसने आस्ती त्रे असानी ओ आख्या तै खां कह उसने दर तू लब्बा गिरने विच ना अच्छा है उस हर वारी करम कमाया किसनी किसनी बां। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। उसना कलमा सब तो ऊंचा उसना ना उसना कलमा सब तो ऊंचा उसना सोहना ना। वाह, ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार थे जी कि सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दरवाजे पर बंदा जाए तो बंदे के पल्ले कुछ होना चाहिए कि बंदा वहाँ पर जाकर कुछ अपनी आजिज़ी पेश करे। यूं इसी तरह मुंह लेकर बंदा किस तरह जाए, हम जैसे गुनाहगार से आकार बंदे जो हैं वो किस तरह उस दरबार पे हाज़िरी दें। शाह साहब पटवारी में अपना कलाम पेश कर रहे थे। जनाब नदीम खान साहब कह रहे हैं जी गुजर खान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, गुजर खान जिंदाबाद जनाब। राना तस्लीम साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह एक्सीलेंट प्रोग्राम, शुक्रिया जनाब। इरफान शौकत साहब कह रहे हैं जी शाह साहब किसी भी प्रोग्राम पर आ जाएं तो तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उनकी एक झलक नज़र आ जाए अवाम खुद ब खुद शेयर करना शुरू हो जाती है। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और ऐसा ही है जी बिल्कुल। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं जी न जाने कौन सी दौलत है तुम्हारे लहजे में, बात करते हो तो दिल खरीद लेते हो। शाह जी के नाम जी, बहुत शुक्रिया जनाब। राना तस्लीम साहब, नदीम खान साहब, राजा नासिर साहब, रिजवान हैदर साहब, नदीम खान साहब, मलक हमजा तारक साहब जी, चौधरी निसार साहब, हैदर अली साहब, राजा नासिर साहब दोबारा शामिल हुए जी। इसके अलावा जी राजा नासिर साहब कह रहे हैं माई प्राउड शाह साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। राना तस्लीम साहब कह रहे हैं जी एक्सीलेंट गेस्ट एक्सीलेंट होस्ट, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बतों का। रिजवान हैदर साहब कह रहे हैं जी न्याजी भाई शाह जी से कहें माँ की शान पे 2-3 शेर सुना दें। इंशाल्लाह जी शामिल करते हैं जी आपकी फरमाइश। और चौधरी निसार साहब कह रहे हैं जी ड्राइवर, कंडक्टर, दुकानदार, चिंगची वाले, दिहाड़ीदार, बार्बर, वर्कशॉप, मैकेनिक ये काम नहीं करेंगे तो बच्चों के पेट कैसे पालेंगे। बिल्कुल सर, इनको काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर उनके लिए मैंने और शाह साहब ने कही है कि जो अब अन्य बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। और आज मैंने देखा है जो बाज़ारों की हालत है, आज आप पूरे पाकिस्तान के हर शहर से किसी एक बंदे को देख लें, किसी एक बंदे से पूछ लें, हर शहर से आप एक बंदा ले लें, ठीक है, उससे पता करें कि आज बाज़ारों की हालत क्या थी। ऐसे पता चलता था जैसे इस अवाम को कई सदियां तक रोका गया है घरों में, और उसके बाद आज इन्हें जब छूट दी गई है तो हर बंदा जो है वो बाज़ार का रुख कर रहा है, और हर बंदा चाहता है कि मैं सबसे पहले बाज़ार से जो है अपनी ईद की ख़रीदारी करके लेके जाऊं। फिर बात वो ये है कि सेहत आपकी सलामत है, आपका जिस्म सलामत है, आपकी जान मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, ये सारे बच्चे, ख़ानदान, सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप बीमार होकर अस्पताल चले जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर आपका ये सारा कुछ करना किस काम का। इसलिए अपनी हिफाजत कीजिए और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए, ये हमारा पैगाम है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप घर पर बैठ जाएँ, आप मजदूरी ना करें, बिल्कुल मजदूरी करें, लेकिन अपने एहतियाती तदाबीर के साथ जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं उन पर अमल करते हुए। हैदर अली साहब कह रहे हैं जी वाह वाह माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। अजहर हुसैन शाह साहब हमारे साथ शामिल हुए जी, आपका शुक्रिया। राना तस्लीम साहब कहते हैं सलामत रहें जी, सब अब आपका शुक्रिया जी। फिर आपसे गुजारिश है कि इस पोस्ट को अपनी आईडी पर शेयर करें, किसी पेज के एडमिन है वहाँ पर शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें ताकि दीगर अहबाब भी इस वीडियो को देख सकें। शाह साहब के साथ तरफ बढ़ते हैं जी। रिजवान हैदर साहब ने फरमाइश की थी जी माँ की शान में कोई 2-3 शेर। शाह जी जी पुठवारी भी जी सब्बे कलमा लिख लिख तकियां मावा नहीं बड़ियाई। हाँ वाह वाह, सब्बे कलमा लिख लिख थकियां मावा नहीं बड़ियाई, मावा ने कदमां विच जन्नत मावा नाल खुदाई। वाह वाह वाह, सब्बे कलमा लिख लिख थकियां मावा नहीं बड़ियाई, मावा ने कदमां विच जन्नत मावा नाल खुदाई। और मावा ने ओठां तै बलियां रतियां लाल दुआवां। मावा ने ओठां तै बलियां रतियां लाल दुआवां, भावें दुनिया लब्भी गच्छै मावा ने फिर मावा। वाह वाह, मावा ने ओठां तै बलियां रतियां लाल दुआवां,
ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ ਗਛੈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ واہ واہ ਔਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਸਤੀ ਮਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਤੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਹਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਸਤੀ ਮਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਤੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਾਤੀ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਦਸਨੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਆਹਾ ਔਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਸਤੀ ਮਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਤੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਦਸਨੀਆਂ ਲੋਵਾਂ اور تتی ٹھڈی واؤ نے اندر ہاتھ سے رہتا ہے رکھن بے شک بے شک تتی ٹھڈی واؤ نے اندر ہاتھ سے رہتا ہے رکھن بچیاں کی بکلے وچ رکھن آپوں مٹی پھکن تتی ٹھڈی واؤ نے اندر ہاتھ سے رہتا ہے رکھن بچیاں کی بکلے وچ رکھن آپوں مٹی پھکن اور ہتھاں وچوں نکلی گیسی دنیا چیز بگانی ہتھاں وچوں نکلی گیسی دنیا چیز بگانی ماؤ جی پھر شے نہیں لبنی پاویں پھرو جانی بے شک بے شک ہتھاں وچوں نکلی گیسی دنیا چیز بگانی ماؤ جئی پھر شے نہیں لبنی پاویں پھرو جانی اور ماؤ نا اچھا تے منسار سوٹھا کرنا ماؤ نا اچھا تے منسار سوٹھا کرنا بندہ بڈھا ہوئی کیوی ماؤ نا دکھ نہیں جرنا ماؤ نا اچھا تے منسار سوٹھا کرنا بندہ بڈھا ہوئی کیوی ماؤ نا دکھ نہیں جرنا اور ماں عمران مشال دلینی ماں عمران مشال دلینی ماں عمران نعمت ماں عمران مشال دلینی ماں عمران نعمت ماں جے دعا دئی تے ماں جے دے دعا تے لنگنی چھٹا وچ قیامت ماں عمران مشال دلینی ماں عمران نعمت ماں جے دے دعا تے لنگنی چھٹا وچ قیامت اور سبے کلمہ لکھ تکیاں ماواں نے بڑیائی ماواں نے قدماں وچ جنت ماواں نال خدائی بے شک یہی بات ہے جی ماں جو ہے ماں کے قدموں تلے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ جو آپ پوری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہیں آپ ماں کے پاؤں دھو کر پیتے رہیں آپ ہر درجہ اس کی خدمت کرتے رہیں لیکن جو شریعت مطہرہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اس والدہ کی جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے اس کی ایک جو درد کی ٹیس ہے نا آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ ماں کی اتنی بڑی شان ہے اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں دعا گوئیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کریم ان کو ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پڑوس نصیب فرمائے آپ کی سنگت نصیب فرمائے اور جن کی مائیں حیات ہیں اللہ کریم ان کا سایہ اپنے بچوں پر سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت لائیو ٹرانسمیشن میں جناب رخسار مصطفی صاحب گلیانہ سے ان دنوں بیرون ملک ہوتے ہیں جی نوید طاہر صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی شاہ جی پروگرام میں دیکھ کر بہت شکریہ جناب رضوان حیدر صاحب کہتے ہیں نیازی بھائی راولپنڈی کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں اللہ ہی رحم کرے بس جی اللہ ہی رحم کرے رخسار مصطفی صاحب سلام دے رہے ہیں جی وعلیکم السلام جی طالب کیانی صاحب کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب رضوان حیدر صاحب کہتے ہیں جی واہ شاہ جی سلامت رہیں بہت شکریہ جی عرفان شوکت صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر شاہ صاحب منقبت مولا علی نہ پڑھیں تو محفل کا حق ادا نہیں ہوتا بالکل جی منقبت مولا علی کے اشعار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اور چونکہ آخری عشرے میں 21 رمضان المبارک بھی گزرا ہے تو شہادت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی نسبت سے بھی اس آخری عشرے کو نسبت حاصل ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عزیز میں بھی منقبت کے اشعار آپ کو سناؤں گا اور شاہ صاحب بھی سنائیں گے رضوان حیدر صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ اور طالب گیانی صاحب کہتے ہیں جی سلام عرض ہے جناب آل عمران صاحب فخر پٹوار بہت شکریہ جناب دبیر علی صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا پروگرام بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا اور ندیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بے شک جی بے شک آپ کا شکریہ جناب جتنے اب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ سے اسی ٹرانسمیشن میں موجود رہیے بڑھتے ہیں اختتام کی جانب اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب اور جیسا کہ عرفان شوکت صاحب نے کہا جی منقبت مولا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، علی کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، علی جو ہیں انہیں اسد اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اور علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اسے ذوالفقار کا نام دیا گیا ہے۔ یہ علی وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ حیدر کرار ہیں کہ جن کی شان و شوکت سے، ہیبت و جلال سے کفر کامتا تھا۔ اس علی کی منقبت پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی۔ قبلہ شاہ صاحب سے گزارش ہے جی منقبت کے اشعار جی چند شعر، ایک نعت کا شعر ہے جی جی بسم اللہ، کہ آپ کے ذکر سے پھول کھلنے لگے، آپ کے ذکر سے آپ کے ذکر سے پھول کھلنے لگے، خوشنما خوشنما مرحبا یا نبی، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ، کے ذکر سے پھول کھلنے لگے، واہ واہ، خوشنما خوشنما مرحبا مرحبا یا مرحبا۔ نبی۔ اور ایک منقبت ہے اس میں سے، بس کیونکہ وقت کم ہے، جی جی میری تازہ کتاب ہے وہ بھی آنے اس میں بھی تھی، لیکن کیونکہ میں اس وقت لا نہیں سکا تو یہ میرے پاس موجود ہے کہ یا علی کی نسبت سے، یا علی کی نسبت سے ہر سخن ستارہ ہے، واہ 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 واہ، یا علی کی نسبت سے ہر سخن ستارہ ہے، جب بھی آئی ہے مشکل یا علی پکارا، واہ واہ واہ، جب یا علی کی نسبت سے واہ۔ ہر سخن ستارہ ہے، جب بھی آئی ہے مشکل یا علی پکارا ہے۔ اور میں وہ جرت اور بہادری سے مجھے شعر یاد آ گیا، وہ میں شعر بھول گیا پڑھنا کہ مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی رمضان ٹرانسمیشن۔ ہمارے بہت ہی کرم فرما جناب سید آل عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو چار چاند لگائے۔ جتنے احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کا شکریہ جی، سب کی مہربانی۔ السلام علیکم فرام مسقط عمان، چودھری معروف صاحب دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا شکریہ جناب۔ جتنے احباب اس رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے، جن کا میں نام نہیں لے سکا ان سے معذرت، جنہوں نے السلام علیکم کہا ان کو وعلیکم السلام، اور جنہوں نے نہیں کہا انہیں السلام علیکم۔ آپ مجھے جواب دیجیے گا جب آپ سنیں گے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں۔ زندگی رہی تو کل بشرط زندگی ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ثنا خان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور کل 9:30 بجے آپ دیکھنا مت بھولیے گا، میرے اسی آفیشیل پیج پر آپ سے ملاقات ہوگی رمضان ٹرانسمیشن میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالستار نیازی اور جناب سید آل عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔